السلام علیکم، میں ہوں فاروق خان، آپ دیکھ رہے ہیں فاروق خان آفیشیل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نہایت ہی اہم ہے۔ موضوع کا نام ہے دعا زہرا اور ان کی کہانی، ان کی فیملی، ہمارے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز اور ان سے منسلک لوگوں کا کردار۔ ویڈیو سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دعا زہرا کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا اسے کسی بھی اسنا میں درست نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ میں ویڈیو میں آگے جا کر بیان کروں گا کہ دعا زہرا ایک طالب علمہ تھی اور جس لڑکے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، کورٹ میرج ہوئی، جس کی خاطر وہ سندھ سے پنجاب تک آئیں، وہ لڑکا بھی طالب علم اور پارٹ ٹائم موبائل کا کوئی بزنس یا کاروبار یا کام یا جاب کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا وہاں پہ کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے ان کا آپس میں رابطہ ہوا۔ دعا زہرا کے والدین کا کہنا ہے کہ اس کے پاس موبائل نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہم نے اس کو موبائل استعمال کرتے دیکھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر موبائل نہیں تھا اور دعا زہرا کو کبھی کسی سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا گیا تو آیا کہ دعا زہرا کا رابطہ سندھ سے پنجاب کے ایک لڑکے کے ساتھ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اہل و عیال میں سے کوئی شخص اس میں ملوث ہے، شامل ہے۔ بقول دعا زہرا جو کہ انٹرویوز دے رہی ہیں بہت سارے نیوز چینلز کو، سوشل میڈیا چینلز کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا ان سے رابطہ ایک بار ہوا یا دو بار ہوا، اس کے بعد میں نے یہاں پر آ کر پنجاب یونیورسٹی میں ان کا نمبر میرے ذہن میں تھا، یاد تھا، میں نے کسی سے نمبر لیا اور ان کو کال کی اور اس کو کال کرنے کے بعد ان کو میں نے بلایا اور اس کے بعد ہم نے اپنا آگے پلان تیار کیا۔ میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور میں ایک دعا بھی دوں گا کہ ہمارے نونے ہاتھ اینکرز سوشل میڈیا کے اور ایون مین اسٹریم میڈیا کے، اور یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک فلم بھی تیار کی جا رہی ہے ان کی لو سٹوری پہ۔ سب سے پہلے تو ان تمام اینکر حضرات کو، خواہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کے لیے ایک دعا دینا چاہوں گا کہ اللہ کرے اگر آپ اس امر کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ سب کی بیٹیاں یہی قدم اٹھائیں اور اسی طرح سے وہ اپنا جیون ساتھی جو ہے نا سلیکٹ کریں، اور آپ کو اچانک خبر ملے میڈیا چینل کے ذریعے کہ آپ کی بیٹی نے کسی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی ہے۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ وہ احباب ہیں معاشرے کے اندر جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں، تو پھر یہ میری دعا پر آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے کہ اللہ آپ کی بیٹیوں کو بھی یہی ہدایت دے، آپ کی بیٹیاں بھی اسی طرح سے ایک شہر سے دوسرے شہر کسی انجان شخص کے لیے آ جائیں اور نکاح کر لیں، اور بعد میں آپ لوگ ادھر تڑپ رہے ہوں، عجیب و غریب خیالات آپ کو آ رہے ہوں اور میڈیا سے آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ کی بیٹی فلاں شہر میں محفوظ ایک فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر چکی ہے اور اب آپ نے ان کو جا کے ملنا ہے اور مل کے پھر آپ نے ان کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ دعا زہرا کے اس قدم کو، اس اقدام کو بہت پازیٹیو اور بڑا اچھا، اور انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ من گڑت کہانیاں جو ہے نا وہ کریٹ کریں اور مووی بھی تیار کریں اور موٹیویشنل مووی تیار کریں کہ بہت اچھا قدم کیا، تو پھر آپ کی بیٹیاں ایسا لازمی کریں۔ اور مجھ سمیت جو اب آپ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، معاشرتی طور پہ ہر لحاظ سے اس کو جو ہے نا وہ روکنا چاہیے کہ یہ اچھا قدم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے ایسے اقدامات سے۔ آگے چلتے ہیں۔ شادی کے بعد جب ان کے والدین کو پتہ چلتا ہے، بذریعہ عدالت ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر ایک شخص جو آج کل مین میڈیا کی ایک رونق بنا ہوا ہے، وائٹ سوٹ میں ملوث، کہ وہ شخص قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ دعا زہرا اپنے والدین سے ملے اور ان کا موقف سمجھے اور اپنے والدین کے پاس واپس آئے، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو اچھے انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ وہ شخص والدین اور دعا زہرا کے درمیان میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ امیجز میں ساتھ شیئر کرتا چلوں گا کہ وہ شخص کون ہے۔ اس شخص سے متعلق مزید کیا سرائیاں بھی آ رہی ہیں کہ یہ پہلے بھی ایسے معاملات میں ملوث رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، اینکرز ہیں یا مین اسٹریم میڈیا کے جو اینکرز ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ خدا را اس اقدام کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے اگر اس کو آپ اچھا اقدام کہیں گے، ہر شخص اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا، جو کہ ایک معاشرے کو تباہ کرنے کی طرف جو ہے نا پہلا قدم ہوگا۔ تمام سوشل میڈیا اور مین میڈیا کے ان اینکر سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس قسم کے اقدامات کو پروموٹ مت کیا جائے، کیونکہ یہ معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری یوتھ، ہماری نیو جنریشن اگر اس چیز کو پازیٹیو لے گی، اچھا سمجھے گی، تو ہر شخص اس قسم کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے والے کچھ ایسے ناسور معاشرے میں موجود ہیں، ایسے ناسور قانون کے اداروں میں موجود ہیں جو ان کا دفاع کر دیں گے اور معاشرے کو ایسے دہانے میں کھڑا کر دیں گے کہ ہم جہالت کے اس دور میں دوبارہ واپس چلے جائیں گے جہاں سے بڑی مشکل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکالا ہے۔
یہ بات ضروری ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرو، بیٹے کی شادی کرو، تو اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھو، والدین کو بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے۔ 2000 کی والدہ کہتی ہیں، کیونکہ بیٹیاں زیادہ تر اپنی والدہ کے ساتھ فرینڈلی ہوتی ہیں، سارے معاملات ڈسکس کرتی ہیں، لیکن میں نے ان کے والد کو بھی دیکھا ہے، نہایت فرینڈلی انسان، بڑے پیار کرنے والے اپنی اولاد کے ساتھ۔ ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بیٹی نے آج تک ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جھوٹ بہتان یہ لگایا گیا کہ جو ابھی موجودہ خاوند ہے 2000 کے، ریکارڈ میرج کی ہوئی ہے، ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 3 سے 4 بار رشتہ بھیجا ان کے گھر 2000 کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا، مکمل طور پہ تردید کی 2000 کی والدہ نے کہ آج تک ملاقات تو کیا، آنا تو کیا، ٹیلی فون پہ بھی کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ اور اس کو میں اس لحاظ سے درست ثابت کروں گا کہ 2000 کا یہ کہنا کہ میں نے صرف 1 یا 2 بار فون پہ بات کی، اسے نمبر یاد تھا، اور جب گھر سے گئی میں نے باہر جا کر کسی یونیورسٹی کی لڑکی یا لڑکے سے موبائل لے کے سے کال کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکے کو کال کی۔ اگر والدین کے ساتھ رابطہ ہوتا یا والدین آئے ہوئے ہوتے تو یقیناً والدین یا تو اس کو کسی اسٹیشن سے لینے آتے یا لڑکا لینے آتا، اگر ایک دوسرے کے گھر ان کا آنا جانا ہوا ہوتا تو۔ بہرحال یہ جھوٹ تھا جو کہ لڑکے کے والدین کی طرف سے عدالت میں اپنا ایک موقف کریٹ کرنے کے لیے بولا گیا، اور عدالتیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آنکھوں میں پٹی ہوتی ہے، تو وہ مکمل طور پہ اس کو جج نہیں کر سکتے، انہوں نے ثبوتوں اور بیانات کے اوپر ہی سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ بہرحال نکاح ہو گیا 2000 پنجاب میں، والدین سندھ میں، 2000 اپنی نئی زندگی کی طرف گامزن، والدین جب سے اس کو پیدا کیا اب اور جب تک یہ زندہ رہے گی اس کے لیے پریشان اور ہر لحاظ سے دکھ اور تکلیف میں۔ کہیں کا انصاف نہیں ہے، پسند کی شادی کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں گناہ اور غلط نہیں ہے، لیکن یہ قدم اس وقت اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ ہر قسم کا حربہ استعمال کر چکے ہوئے ہوں، والدین کو اپنے پسند و ناپسند کا بتا چکے ہوں، اور سب سے مین بات کہ جب آپ کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہوئی ہو، والدین اس چیز کا احساس ضرور کریں، آپ اپنے والدین کو ضرور بتائیں۔ لیکن یہ قدم کسی بھی صورت میں اگر آپ اٹھائیں گے، معاشرے کے چند لوگ تو آپ کو اچھا کہیں گے، لیکن ایک منظم معاشرہ آپ کے اس قدم کو کبھی بھی درست نہیں کہے گا، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نے اپنے والدین کی عزت کو پامال کیا، اپنے ایک مسلم معاشرے کی عزت کو پامال کیا، آپ نے اپنے ملک پاکستان کی عزت کو پامال کیا، آپ نے اپنی جیسی کئی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ یہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے یہ سری طور پہ غلط ہے۔ پھر کہوں گا، پسند کی شادی کرنا کسی معاشرے میں اخلاقی طور پہ کسی مذہب میں غلط نہیں ہے، لیکن اپنی پسند کو غلط طریقے سے سلیکٹ کرنا اور اس کے حصول کے لیے اپنے والدین کو دکھ اور تکلیف دینا آپ کی خوشی کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ میری جتنی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اس چیز کا خیال رکھیں، اور خصوصاً ان مرد حضرات کو بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے، خواہ وہ عمر کے کس بھی حصے میں ہوں۔ تو لڑکا میں نے دیکھا ہے کوئی زیادہ ایج کا نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت اس کے والدین نے کچھ اچھی نہیں کی ہوئی، اچھی کی ہوتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر یہ لڑکی آ بھی گئی تھی تو ان کے والدین سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا اس بچی نے کم عقلی میں یہ قدم اٹھا لیا ہے، لیکن اب آپ جیسے کہتے ہیں ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی اچھے طریقے سے سیٹلمنٹ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں یہ معاملہ کرنا کہ سارا کچھ کر آ کے ایک لڑکی کے والدین کی عزت کو پامال کر کے آپ انہیں میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں کہ لے جی ہم نے آپ کی بیٹی اپنا لی ہے، تو یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرتے ہیں اور اس طرح سے انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ صرف آپ نے لڑکے ہی پیدا نہیں کرنے، آپ کے گھر میں بھی لڑکیاں پیدا ہوں گی، اور یہ سوچئے کہ اگر آپ کی بیٹی یہ قدم اٹھائے آپ کے دل پہ کیا بیتے گی۔ خواہ وہ آگے جا کے جتنی مرضی خوشحال رہے، لیکن ساری زندگی کا جو روگ آپ کو لگ جائے گا، جو دھبا آپ کو لگ جائے گا، آپ اس کو مٹا نہیں سکیں گے۔ تو خدا کے لیے اس قسم کی کانٹینٹ کو، اس قسم کے حادثات کو پوزیٹیو پروموٹ مت کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہمارے میڈیا چینلز آواز اٹھائیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے آواز اٹھائیں، ہماری جو عدلیہ ہے وہ آواز اٹھائے کہ ہر برا قدم جو قانون کے تقاضے پورا کرتا ہو وہ درست نہیں ہوتا۔ اخلاقیات اور جو اسلامی شرع نافذ جہاں پہ ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، خاص طور پہ اسلامی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہم سب کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے۔ میرے نزدیک یہ میری پہلی ویڈیو ایسی ہوگی جو ان کے خلاف ہوگی،
اس سے پہلے میں جتنی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، بڑی پازیٹیو ان کے گھر میں جا کے خوشخبریاں لگانے کے لیے، انہیں پاکستان کی بہو کہا جا رہا ہے، اس کو پاکستان کا داماد کہا جا رہا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان تمام عناصر پر جو اس کو اس طرح سے پازیٹیو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا، میں پھر دوبارہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ کرے جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو پازیٹیو کہتے ہیں، اس کے لیے اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی اسی طرح سے سرپرائز دیں، اور آپ کو آمین کہنا پڑے گا۔ اگر نہیں کہیں گے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے منافق ہوں گے۔ آپ آمین کہیں کہ آپ کی بیٹی بھی اسی طرح سے سلیکشن کرے، اور آپ کو میڈیا سے پتہ چلے کہ آپ کی بیٹی دوسرے صوبے میں جا کر نکاح کر چکی ہے، شادی کر چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آپ کا میرا اللہ نگہبان۔